سورۃ الانبیاء، اس سورت کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا نام اور ان کا ذکر اس سورت کے اندر آیا، اور اس سورت کے اندر کثرت سے ان کے واقعات کو مختصر الفاظ کے اندر بیان کیا گیا، اور اس سورت کے اندر انبیاء علیہم السلام جو تمام مل کر تعلیمات دیتے رہے وہ توحید و رسالت کی اور آخرت کی تھی۔ ابتدائی صورتوں کے اندر یعنی مکہ مکرمہ میں اترنے والی صورتوں میں سورہ طٰہٰ اس سے پہلے والی، اور یہ سورہ انبیاء، اسی طرح سورہ مدثر، سورہ مزمل، یہ بالکل ابتدا میں اترنے والی صورتیں ہیں۔ سورہ انبیاء علیہم السلام، اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قوم کو ایک اہم عقیدے، مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور، اس کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ سورہ طٰہٰ جب ختم ہو رہی تھی تو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک انتظار کر رہا ہے آخرت کا، تو یاد رکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے، ان قریب معلوم ہو جائے۔ قل کل متربص فتربصوا، تم میں سے ہر ایک انتظار کر رہا ہے، انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون ہدایت والا ہے۔ اب آغاز سورت کا جو ہو رہا ہے وہ یوں ہو رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اس سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا۔ اب جب یہ سورت اتری ہے اس وقت سے لے کے آج تک 1400 سال، تقریباً 1450 سال گزر گئے، 1446 چل رہا۔ اس بارے میں ان آیتوں کو پیش نظر رکھا جائے کہ جن آیتوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تمہارے حساب سے جو 1000 دن بنتے ہیں، 1000 سال بنتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں ایک دن شمار ہوتا ہے۔ مثلا یہ آیت مبارکہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جو کفار تھے وہ عذاب کو جلدی مانگنے کی کوشش کرتے تھے کہ جلدی عذاب لے آؤ، اگر ہم غلط ہیں تو عذاب منگا لو۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال، الف سنہ، 1000 سال جسے تم گنو، اللہ کے نزدیک وہ ایک دن ہے۔ یعنی قرآن کو اترے ہوئے ابھی 1.5 دن بھی نہیں ہوا، ایک دن اور کچھ عرصہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اب قیامت اگر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مقدر 2-4 دنوں کے بعد ہے تو ہمارے حساب سے 2-4 ہزار سالوں کے بعد ہے، اور اس کی بارگاہ میں ایک دن ہمارے حساب سے 1000 سال ہے، تو ہماری تو عمریں ایک دن کے بھی برابر نہیں۔
اس کا بہت ہی کم حصہ بن رہا ہے، اور کوئی اس سے بھی کم حصے میں جا رہا ہے، کوئی 20 میں، کوئی 30 میں، کوئی 50 میں، کوئی 60 میں۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر عقدہ کشائی کر رہی ہے آیت، کہ ہم کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو 2-4 دنوں کے بعد ہمارا حساب ہونے والا ہے اللہ کی جانب سے، اور ہم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور خصوصاً جب یہ صورت اتری تو ان لوگوں کو توجہ دلائی گئی جو مرنے کے بعد اٹھنے کے تصور سے بالکل خالی تھے، جو ایمان سے خالی ہیں۔ اور آج بھی ہماری جو کیفیت ہے، عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن عمل اس عقیدے کے مطابق نظر نہیں آتا۔ کچھ احادیث طیبہ جو آخرت کی یاد دلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں، سماعت فرمائیے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص دیوار بنا رہے تھے۔ جس دن یہ سورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک دوسرے صاحب گزرے۔ دیوار بنانے والے شخص نے پوچھا، آج قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوا ہے؟ اس گزرنے والے نے بتایا، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب کا دن قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس دیوار والے شخص نے دیوار بناتے ہوئے ہاتھوں کو جھاڑ لیا اور کہا، خدا کی قسم، جب حساب کا دن قریب آ گیا ہے تو یہ دیوار بنے گی نہیں۔ یعنی جب قریب آ گیا ہے تو میں تو دیوار بنانے میں لگا ہوں اور میرا حساب قریب آ چکا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا طریقہ کہ وہ دنیا میں مصروف، اور جیسے ہی انہیں نصیحت ملی انہوں نے اس دنیاوی مصروفیات کو ترک کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت ہم اپنی جھونپڑی کو درست کر رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، گھر کو ریونیشن کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، حضور جھونپڑی ٹوٹ پھوٹ رہی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اجل اس سے بھی پہلے آنے والی ہے، موت اس سے بھی پہلے آنے والی ہے۔ حدیث کا مفہوم شارحین نے یوں لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر یا جھونپڑی ابھی تکمیل کو نہ پہنچے، اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو جس طرح تم اپنے گھر اور دنیا کی اصلاح کی کوشش میں، مصروفیات میں ہو، اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے بھی کچھ کرو۔ تمہارے جو اس مصروف ترین وقت کے اندر جو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، آخرت کا دن تمہارے قریب آ چکا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ فرمایا، ان کے رب کی طرف سے جو بھی انہیں نصیحت نہیں آتی ہے، کوئی آیت اترتی ہے، تو یہ اسے کھیل کود میں سنتے ہیں، کھیلتے کودتے غفلت میں سنتے ہیں۔ ایک کان سے سنا، دوسرے سے اڑا دیا، جیسے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے کھیل میں ہی مصروف ہے، لاپرواہی کے اندر ہی مصروف ہیں۔ یہی کچھ ہمارا بھی حال ہے، ہم سن رہے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اپنی غفلت میں اڑے رہتے ہیں۔ اپنے فرائض و واجبات، اپنے آخرت کے مسائل کو حل کرنے، اس کی ترقی کے لیے تگ و دو کرنے، اور جو کفار ہیں وہ دنیا کی عیش اور طرب اور نشے میں مبتلا ہے۔ ان کے اوپر کفر کا پردہ ڈلا ہوا ہے، ہم پر لاپرواہی کا، بدعملی کا پردہ ڈلا ہوا ہے۔
لاہیتن قلوبہم، ان کے دل تو کھیل کود میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا، میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی سوار ہو، وہ کسی گرم دن میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر قیلولہ کر کے آرام کرے اور پھر اس کو چھوڑ کر چل دے۔ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جانا کہ آخرت کا تصور ہی چھوڑ جانا، اسی کو حقیقی جنت بنا لینا۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی، آپ نے جہاد بھی فرمایا، آپ نے شادی بیاہ بھی فرمائی، آپ آل اولاد کے والدین بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، آپ نے گھر گرستی بھی فرمائی ہے، خاندان کو بھی نبھایا ہے، لیکن ان تمام کاموں کے اندر پیش نظر آخرت کا تصور رکھا۔ دنیاوی نیت کے ساتھ یہ کام بھی برے ہو جائیں گے، لیکن اخروی نیت کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، رہنا ہے، لیکن اس کے اندر اس طرح غرق نہیں ہونا کہ بالکل ڈوب ہی جائیں، ڈوب ہی جائیں۔ آپ نے اپنی اولاد کو پالا پوسا، تربیت فرمائی، ہمیں بھی فرمایا ان کی تربیت کرو۔ حضور کی ساری سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے ترقی کا باعث ہے۔ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ تمہیں رہنا تو دنیا میں ہے، لیکن دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے جانا ہے، جیسے مسافر ہے۔ اور جو کافر ہے وہ پوری عیش اور زندگی کی آسائشیں اسی میں گزارنا چاہتا ہے کہ یہی ہے، اس کے بعد کا کچھ پتہ نہیں، موج کر لو، 4 دن کی زندگی، کچھ کھا لے پی لے، موج اڑا لے۔ ہمیں حکم نہیں ہے موج اڑانے کا، بلکہ ہمیں یہ ہے کہ جو ملے اس پہ شکر ادا کرے، جو کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کے حکم کو فالو کرے، چاہے وہ تجارت ہو، جاب ہو، گھر گھرستی ہو، دیگر دنیا کے معاملات ہوں۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے۔ مزید احادیث طیبہ سماعت فرمائیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کرنے گئے، بہت بیمار تھے، وہ رو رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے ماموں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو درد کی تکلیف ہو رہی ہے یا دنیا کی حرص پر رو رہے ہیں کہ دنیا کا مال مجھ سے اب چھوٹ جائے گا؟ انہوں نے کہا، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، نہ مجھے تکلیف ہے نہ حرص ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت کی تھی، اے ابو ہاشم، شاید تمہارے پاس وہ مال آ جائے جو دوسری قوموں کو دیا گیا ہے، تمہارے پاس اس مال میں سے اتنا کافی ہے کہ ایک خادم ہو، اللہ کی راہ میں سفر کرنے کے لیے ایک سواری ہو، اور اب میں اپنا حال دیکھتا ہوں کہ میں نے مال جمع کر لیا ہے۔ کچھ مال انہوں نے جمع کیا جس پر وہ اس بات کو پیش نظر رکھ کے رو رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہو بہو عمل کرنے میں کچھ رہ گیا۔ شارحین نے لکھا کہ مال جمع کرنا حرام نہیں، اگر مال نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مال نہ ہو تو پھر قربانی کس پر فرض ہے؟ لازم ہے۔ مال ہے تو آپ یہ جو مالی نیکیاں ہیں وہ کر سکیں گے، لیکن اس مال میں اس قدر مصروف ہو جانا، اس قدر مصروف ہو جانا کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہی پھر جانا، یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ اور کفران نعمت سب سے بڑی ایک مصیبت ہے، نعمت کی ناشکری سب سے بڑی ایک مصیبت ہے، جو انسان کو ہوتے ہوئے بھی لالچی اور حریص بناتی ہے اور ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ناشکرا بناتی ہے۔
اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ صفت احادیث طیبہ میں فرمایا زیادہ ہے، حتیٰ کہ جو خواتین گئیں جہنم میں، حضور نے دیکھا معراج پر، ان میں سے اکثر خواتین کو مکفرات فرمایا گیا، یعنی کہ نعمت کی ناشکری کرنے والا۔ اور ایک ناشکری اپنے شوہر کی بھی ہے کہ وہ شوہر اس کے لیے خدمت کر رہا ہے، کما رہا ہے، اس کی آل اولاد کی خدمت کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی آبرو کی، اس کی رہائش کی، ہر چیز کی، لیکن اس کے باوجود ایک موقع آتا ہے وہ کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، تم میرے لیے کرتے کیا ہو۔ یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کے اندر خواتین میں حضور نے فرمایا ایسا ہے، لیکن بہرحال یہ سبب خواتین کے علاوہ مردوں میں بھی تو ہے۔ مرد بھی تو بہت ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اس کی قدر نہیں کر پا رہے، اور بکثرت فی زمانہ، جیسا میں نے اس جمعۃ المبارک کو بھی درس دیا تھا کہ بکثرت شارٹ ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ ارننگ، اور اس کے لیے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ کر مرد عورتوں کی طرح گیٹ اپ اختیار کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کے ذریعے پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، شارٹ ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے جو بھی ناجائز طریقے ہوں اس کو بھی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر بالکل غیر مسلموں کی طرح اپنی زندگیوں کو دنیاوی عیش اور دنیاوی عیش کو ظاہر کرنے میں لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس نصیحت آتی ہے تو یہ کھیل کود کے ساتھ، غفلت والے دل کے ساتھ اس کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً کافروں کا تذکرہ کہ وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ اگلی آیت خصوصاً اہل مکہ کے لیے، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالمین ہیں انہوں نے باہم سرگوشی کی، ایک دوسرے سے سر جوڑ کر یہ باتیں کیں، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تو تمہاری طرح انسان ہی ہیں، یہ تو تمہاری طرح انسان ہی ہیں، یا یہ نبی کہاں سے آ گئے، ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں فرمایا جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے وہ سارے انسان ہی بھیجے، وہ سارے انسان ہی بھیجے۔ کل کو یہ اعتراض کرتے کہ فرشتے بھیج دیے، نہ وہ کھاتے نہ پیتے، نہ ان کو کمانا، نہ ان کو ہاری نہ بیماری، نہ انہیں بھوک لگتی، نہ انہیں مسائل، نہ رہائش کا مسئلہ، وہ تو سبحان اللہ کہیں ان کا پیٹ بھر جائے، ان کو ہمارے کیا مسائل معلوم۔ یعنی انسان ہر حال میں اعتراضات اپنے پاس رکھ رہا ہے، حق ماننے کے بجائے اس کے اعتراضات زیادہ ہیں، اور یہی اس کی خرابی ہے۔ فرمایا یہ کہہ رہے ہیں، مزید آپس میں سرگوشی کر کے کہتے ہیں افتأتون السحر، کیا تم جادو لینے جاؤ گے ان کے پاس، وانتم تبصرون، حالانکہ تم عقل مند لوگ ہو۔ وہ جادو کس کو کہہ رہے تھے؟ قرآن پاک کو۔ تم جادو لینے جاؤ گے، یعنی یہ بشر جادو کر رہے ہیں لوگوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جاتا ہے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے یہ جادو کر دیتے ہیں، سحر کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ حضور ان جیسے ہیں اور نہ حضور جادو فرماتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو حقیقت سے آشنا فرماتے ہیں، آپ لوگوں سے پردے اٹھا کر انہیں رب سے ملواتے ہیں۔ جو حضور کے در پر گیا، جو حضور کی صحبت میں بیٹھا، الحمدللہ ایسا ستھرا ہو گیا، ایسا ستھرا ہو گیا کہ حضرت بلال کے بارے میں فرمایا زمین پہ چلتے ہیں آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، ایسے ستھرے فرما دیے۔ آپ نے کبھی کسی کو جادو نہ فرمایا۔ وہ قرآن کو جادو کہتے تھے، نہیں جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور جس میں انسان غفلت میں پڑا ہے اس غفلت کے پردوں کو ہٹانے کے لیے آج تک عرصہ دراز گزر گیا،
کوئی قرآن پاک کی مخالفت میں کھڑا نہ ہو سکا اور اس کو باقاعدہ چیلنج کر کے ثابت نہیں کر سکا۔ اچھا وہ جادو کہہ رہے تھے، یہ قرآن پاک کئی مقام پہ قرآن پاک نے اس بات کو ظاہر فرمایا کہ یہ تو عربی زبان میں ہے، تم بھی لے آؤ، تم اس جیسا لے آؤ، نہیں لا سکے، تم 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے، تم ایک صورت بنا لو۔ وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے۔ آج بھی عرب کے لوگ مشہور ہیں اپنی زبان دانی میں۔ عرب اپنے آپ کو عرب اور غیر عرب کو کہتے تھے عجم۔ عجم کا مطلب ہے گونگا۔ معانی اور مفاہیم، کم الفاظ میں معانی کا خزانہ اگر کوئی زبان دے سکتی ہے تو وہ عربی دے سکتی ہے۔ ایک لفظ کے 10 20 معانی نکلتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ تم تو اہل زبان ہو، تم جس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو تم لا کے دکھاؤ۔ تو قرآن پاک جادو نہیں بلکہ حقائق ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہو اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب وہ ہے جو ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان میں ہو رہی ہوں، زمین میں ہو رہی ہوں۔ جو تم آپس میں سرگوشیاں کر کے میرے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، حضور نے فرمایا میرا رب سب جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا، انہوں نے کہا، جب یہ بات حضور نے فرمائی تو وہ کہنے لگے، اضغاث احلام، یہ جو قرآن ہے یہ ان کے خواب ہیں ملے جلے۔ رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے بتا دیتے ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے بتا دیتے ہیں۔ یعنی وہ کفار مکہ جب قرآن کا مقابلہ نہیں کر پائے تو پھر وہ بے تکی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو انہوں نے یہ تک الزام لگایا کہ قرآن ایک خواب تھا، انہوں نے دیکھا اور صبح بتا دیا۔ آگے کہا بل افتراہ بل ہوا شاعر، پھر ایک موقع پہ کہا کہ یہ تو اپنے پاس سے اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع پہ کہا یہ تو شاعر ہیں، اور شاعر کیا ہوتا ہے؟ تخیلاتی باتیں کرتا ہے جس سے حقائق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے خیالات میں نہ جانے کہاں کہاں گھومتا ہے، تو مرنے کے بعد اٹھنے کا یہ بھی خیال تصوراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتِ بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، وہ یہ بھی کہنے لگے کہ ان کو چاہیے نبی کو کہ کوئی ایسی نشانی لے آئیں جیسے پہلے رسول لے کے آئے تھے، کوئی معجزہ لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے رد میں فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، ان لوگوں سے پہلے جو بستیاں تھیں جو تقاضے کر رہے تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے، نشانیاں آنے کے باوجود، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سارے انسان اور مرد بھیجے، ان پر ہم نے اپنی وحی بھیجی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے اہل مکہ، اے کفار دنیا، اے انکار کرنے والو، اہل علم سے معلوم کر لو وہ سارے انسان ہی تھے، موسیٰ، ابراہیم، اور پھر آگے سارے تقریباً میں نے کہا 18 نبیوں کا تذکرہ آئے گا آگے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام سارے انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، اس میں رہ کر اللہ کے حکم پہ عمل درآمد بھی کرتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ بھی فرماتے تھے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے سارے نبیوں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں، ان کے لیے وقت مقرر فرمایا، آئے، تبلیغ دین فرمائی، عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد اپنے وقت مقررہ پر وصال بھی کر گئے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا تو صحابہ کرام بہت زیادہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور کچھ
اسلام سے پھر گئے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلی تقریر کی اور آیت فرمائی، یہ چوتھے پارے کی پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول آ کے جا چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر کر اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جو پیچھے ہٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر تم عبادت اللہ کی کرتے تھے تو اللہ پہلے بھی ہے اب بھی ہے، اور حضور نے تو اللہ کی عبادت کے ہی کہا، اس پر ایمان لانے کا کہا. اور اگر تم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا مانتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہی نہیں ہے. جب آپ نے یہ تقریر فرمائی تو جو لوگ پلپلے ہونے کو جا رہے تھے حضور کے پردہ فرمانے پر پریشان ہونے کی وجہ سے، وہ سیدھے ہو گئے، اور جو پھر گئے پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد فرمایا. اللہ اکبر. آخری آیت مبارکہ 2 فرمایا ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین. تو جو پچھلی امتیں آئی تھیں ان میں سے جو لوگ صحیح تھے ہم نے ان سے وعدہ سچ کر دکھایا، جو لوگ صحیح تھے ہم نے انہیں بچا لیا، جنہیں ہمیں چاہا ہم نے بچا لیا، اور جو مسرفین تھے، حد سے بڑھنے والے تھے، نافرمان تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. فرمایا تحقیق ہم نے تمہارے طرف ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں نصیحت ہے، کیا تم عقل والے نہیں؟ اگر تم عقل والے ہو تو اس نصیحت کو اختیار کرو. اللہ تعالی ہمیں آخرت کے اوپر عمل کرنے، آخرت کے بارے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غفلت ہم سے دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.